مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی جو کھانا آنے والا ہے نا ہمارے لیے، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کیا آئے گا۔ یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا، میں پہلے سے بتا دوں گا کھانے میں کیا آنے والا ہے، حالانکہ آپ کو جیل کے باہر کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے کیوں یہ معجزہ دکھایا؟ یہ علم غیب نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اللہ بذریعہ وحی بتا رہا ہے، تو اللہ جیسے نبی کو بذریعہ وحی بتاتا ہے تو کسی ولی کو بذریعہ کرامت بھی بتا سکتا ہے۔ معجزہ اور کرامت پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ معجزے اور کرامت میں فرق صرف یہ ہے کہ معجزہ یقینی ہے، کرامت کے وجود پہ یقین کرنا ضروری نہیں ہے، بتانے والے پر ہے، اگر قابل اعتماد ہے تو مان لو، قابل اعتماد نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو۔ لیکن وہ کرامت اور جو معجزہ ہے نا، یہ نسبت دونوں کی اللہ کی طرف ہوتی ہے، لہذا کرامت معجزہ جتنا عجیب ہوتا ہے کرامت بھی اتنی عجیب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تو فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات ہیں ان کو شرک قرار دینا درست نہیں ہے، وہ مستند کتابوں سے لیے گئے واقعات ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں تو کہانیاں ہیں، آپ کو کہانیاں لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کے ہاں بزرگ ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کرامتیں ہوتی نہیں ہیں۔ ہمارا تو بزرگوں سے ایک سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے، لہذا کرامتوں کی ہمارے یہاں الحمدللہ بھرمار ہے۔ محدثین نے کرامتیں لکھی ہیں، تابعین کی، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کرامتوں کے واقعات صحابہ سے زیادہ تابعین میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ تابعین صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں، بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ کم درجے کے بزرگ سے بھی کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، اعلیٰ درجے کے بزرگ سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے جو معجزے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ہوئے، مردے کو زندہ کرنا، ہمارے نبی کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہیں ہوا، لیکن مقام کس کا بلند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جتنے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل کی کہانیوں کی کتاب، قصوں کی کتاب، فلانے کتاب، ڈمبانی کتاب، بھائی وہ قصے محدثین کی کتابوں سے لیے ہیں اور وہ کرامت کے واقعات ہیں۔ اور کرامت سے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو پتا ہے یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس بزرگ کے پاس اس کام کے اختیارات آ گئے ہیں، نہ بس اللہ نے اس دفعہ کروا دیا، باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا، یہ عالم الغیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا تو بتا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بتا دیا کہ کھانا کیا آنے والا ہے، یہ نہیں بتایا کہ جیل سے کب نکلو گے آپ، صحیح ہے نا، ان کو نہیں پتا تھا میں جیل سے کب نکلوں گا۔